بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب قربانی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ذوالحج کے جو شروع کے دن ہیں ان دنوں کے اندر ان 10 باتوں کا خاص خیال رکھیں، جن میں سے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ان 10 دنوں کے روزے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت ہے روزوں کی وہ انہی ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے، اور بڑا ثواب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پھر جو قربانی کرنے والا اس عمل کو کرتا ہے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ اس کے اوپر ملتا ہے۔ دوسرا عمل، اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، اور قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے گھر پر لے آئے، اپنے گھر پر لے آئے، خود اس کی دیکھ بھال کرے، خود اس کی دیکھ بھال کرے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں جو قربانی کے جانور جو ہے وہ گاؤں میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑی مشکل بھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ وہاں چھوڑ دے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں وہاں پر، لیکن ثواب کی نیت سے اگر گھر پر لے آئیں گے قربانی کے جانور تو اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ زیادہ نہیں تو 1 2 دن 3 دن پہلے تو کم از کم لے آنا چاہیے گھر پر جانور کو، اتنا تو برداشت کر سکتے ہیں گھر والے 3 دن یا 2 دن، تو اس میں اس سے خوب پیار کیا جائے، خوب کھلایا پلایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ خود کے ساتھ، یعنی کہ ایک عجیب سی اور بڑی بہترین فضا ہوتی ہے قربانی کے جانور کے ساتھ، بندے کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اچھا ہوگا۔ تو ناخن بھی نہیں کاٹے جائیں، اور اسی طرح بال بھی نہیں کاٹے جائیں، اور اسی طرح جانور گھر پر لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے ان دنوں کے اندر، یعنی ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اس میں قرآن کی خوب تلاوت کی جائے، قرآن کی خوب تلاوت کی جائے۔ یہ اعمال وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اللہ کا مقرب بنانے والے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ہمارے لیے بہترین اعمال ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں ان اعمال کے ذریعے سے۔ اور کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنی بھی برائیوں والے اعمال ہیں ان سارے کے سارے اعمال کو چھوڑ دیا جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو لازم پکڑ لیا جائے۔ ان 10 ویسے ہمیشہ پکڑنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے اثرات ہیں بہت زیادہ۔ اور اسی طرح تہجد کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح استغفار کا اہتمام کیا جائے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کو اختیار کیا جائے۔ جتنے بھی دوست آبا ہمارے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، جو خفا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہیں وہ میل جول رکھیں، ان 10 دنوں کے اندر ان کے پاس جائیں، ان کو اپنے گھر پہ بلائیں۔ اور یہ قربانی والا عمل تو بڑا بہترین ہے صلہ رحمی کے لیے، کہ قربانی کے جانور ہے اپنے پاس، کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے یا اس کے پاس جانور نہیں ہے تو اس کو انوائٹ کر لیں، اس کو دعوت دے دیں بھی آپ قربانی والے دن ہمارے گھر پہ آ جائیے گا، مل کر جو ہے وہ جانور ذبح کریں گے، مل کر جو ہے وہ گوشت پکائیں گے، مل کر کھائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور صلہ رحمی کا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک بندے کی جو خود کہتا ہے نا، ویسے ہونی نہیں چاہیے، آنا تو ویسے ہی حرام ہے، تکبر کے دائرے کے اندر آتی ہے، لیکن چونکہ بندہ پھر بھی تھوڑا سا شرما رہا ہوتا ہے کہ یار میں اب اس کے پاس جاؤں، میں اس سے معافی مانگوں، یا اس طرح بہرحال بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بندہ جب ان کو انوائٹ کر لیتا ہے تو پھر جب وہ گھر پہ آ جاتے ہیں تو ساری باتیں کھل جاتی ہیں، سارے مسئلے مسائل ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور ہنسی مذاق وہ سارا دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا بہترین موقع ہے عید الاضحیٰ کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اور اسی طرح جو 7واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ
اپنے قریب کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کا جو بیوہ ہیں، جو یتیم بچے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار اپنے قریب کے جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں اور بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ ان کو جتنا ہو سکے کوشش کریں اچھے سے اچھے گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو، ہمارے جانوروں کو اور ہماری جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔